میں فصاحت اور بلاغت، فصاحت کا ہم نے جو تعریف کیا تھا کہ فصاحت کلمہ بھی ہو سکتا ہے، کلام میں بھی ہو سکتا ہے، متکلم میں بھی ہو سکتا ہے۔ فصاحت فی الکلمہ تو یہ تھا نا کہ ان میں تین چیزیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ایک تنافر حروف نہیں ہونا چاہیے، ایک مخالفت القیاس نہیں ہونا چاہیے، تیسرا کون سا تھا؟ غرابت سے خالی ہونا۔ ٹھیک ہے، ہم نے ہر ایک کی تعریف بھی کی تھی کہ تنافر حروف کیا ہے، مخالفت قیاس کیا ہے، اور اس طرح غرابت کیا ہوتی ہے، وہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب آ جاتے فصاحت فی الکلام۔ کلام میں فصاحت کا کیا معنی ہے کہ کلام کو ہم فصیح کہیں گے تو اس میں کیا شرائط ہیں، ان کو ہم کس طرح فصیح کہیں گے؟ چلو تیز پڑھو۔ فصاحت کلام میں فصاحت یہ ہے کہ وہ کلمات کے اجتماع سے پیدا ہونے والے تنافر، ذوق، تعریف اور تاکید سے خالی ہو، اور اس کے کلمات بھی ہاں جی، فصیح یعنی کلام میں فصاحت یہ ہے کہ وہ کلمات کے اجتماع سے، یعنی کلمات جب مختلف کلمات جب جمع ہوتے ہیں نا، پیدا ہونے تنافر، یعنی اس میں تنافر بھی نہ ہو، ضعف تعلیف بھی نہ ہو، اور تاکید بھی ان سے خالی ہو، اور ان کے کلمات بھی کیا ہو، وہ فصیح ہو۔ اب تنافر کیا ہوتا ہے، ضعف تعلیف کیا ہوتے ہیں، اور تاکید کی آگے اقسام ہے، تاکیدی معنوی اور تاکیدی لفظی وغیرہ، یہ جو ہے نا آگے کی تفصیلات بھی وہ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھو تنافر کلام۔ اب ہم نے پہلے تنافر تو ہم نے پہلے پڑھا بھی، کلام میں تنافر کیا ہے پڑھو۔ کلام میں تنافر ایک ایسا وصف ہے جس سے کلام زبان پر بھاری ہو جاتا ہے اور بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، یعنی کہ کلام میں تنافر ایک ایسا وصف ہے کہ جس سے کلام زبان پر باری ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کلام میں تنافر ہوگا تو ظاہری بات ہے، جس طرح ہم نے تنافر فی الکلمات جو پڑھا تھا نا، کہ جیسے تم اور افران کا وغیرہ جو تھے نا، کہ وہ زبان پر باری ہوتے تھے، تو کلام میں بھی تنافر ایک ایسا وصف ہے کہ جس سے کلام زبان پر باری ہو جاتا ہے اور اس کو مشکل ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ رفعی عرش شرعی ملک یشرع ولیسا قرب قبری حرکن قبر کریم متا اسدہ نہ قریب ایسا نہیں ہے، قریب متا امدحہ والورا معی واذا ما لمتہ وحدی۔ اب دیکھو یہ کلمات ایسے کہ کلام میں کیا ہے، تنافر حروف ہے نا، تنافر کیا ہے، تنافر فی الکلام ہے۔ تو اب یہاں دیکھو نا، یہ کلام پر کتنا باری جو ہے نا مشکل ہوتا ہے، اس کے الفاظ کو دہرانا، پورا جملہ پڑھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے نا، تو اس کو تنافر کلام کہا جاتا ہے۔ شریعت نے یہ کیا ہے، شریعت نے کے تخت بلند کرنے میں تیری طرح کا تیری طرح کا بلند کرتا ہے، اور حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں۔ ہاں جی، وہ ایسا کریم ہے، قریب متا امدحہ والورا معی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک بخت ہے، جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں نا تو سارے لوگ میرے ساتھ ان کی تعریف کرتے ہیں، یعنی وہ اتنا خوش بخت آدمی ہے۔ وَإِذَا مَا لُمْتُهُ وقتی، اور جب میں اس کو ملامت کرتا ہوں، مطلب میں اس کی تعریف نہیں کرتا، تو پھر میں صرف اکیلا ہوتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اتنا اچھا ہے، اتنا یعنی کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا تو سارے لوگ میرے ساتھ ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب میں ان کی مذمت بیان کرتا ہوں پھر میں اکثر اکیلا مذمت بیان کرتا ہوں۔ یہ کسی کی تعریف میں کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا، اس میں تنافر کیا ہے، تنافر فی الکلام، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ اس کو زبان پر بھاری محسوس ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں پڑھا جا سکتا نا، وہ قریب متا امدحہ والورا معی واذا ما لمتہ وحدی۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ کلام میں تنافر ہے۔ ویسا کریم ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا وہ میں نے بتا دیا، جو مانا تھا وہ بتا دیا، وہ میں نے بتا دیا۔ ذوف تعلیف پڑھے، یعنی فصاحت فی الکلام کی پہلی چیز ہم نے پڑھی تنافر، دوسرا ذوف تعلیف سے کیا مطلب ہے؟ جی، ذوف تعلیف مشہور نحوی قانون کے خلاف جاری ہو تو اسے ذوف تعلیف کہتے ہیں، جیسے لفظاً اور ترتاً دونوں اعتبار سے ہمارے قبل۔ ہاں جی، کیا مطلب ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا مخالفت قیاس۔ مخالفت قیاس تو وہ ہے جس کا تعلق صرفی قانون کے ساتھ ہوتا ہے نا، جو ہم نے کلمہ میں پڑھا تھا۔ اور ذوف تعلیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ نحوی قاعدے اور قانون کے خلاف ہو، جیسے اضمار قبل ذکر ہو، یعنی پہلے اس کا مرجع ذکر نہ ہو اور آپ نے اس کی طرف کیا کیا ہو، ضمیر راجی کیا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظاً اعتبار سے بھی اور مرتباً یعنی کہ معنی رتباً دونوں اعتبار سے اضمار قبل ذکر ہو تو اس کو ذوف تعلیف کہا جائے گا۔ ہاں، جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے اس سے
ضمیر کا مرجع کہتے ہیں۔ ہاں جیسے مثلا جاء زید وہو راکبا، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو ہوا ضمیر کا مرجع زید ہے۔ قانون یہ ہے کہ مرجع پہلے اور ضمیر بعد میں ہو، جس طرح یہاں ہے اگر ضمیر پہلے ہو اور مرجع بعد میں ہو تو یہ ازمائے ذکر ہوتا ہے، جو اضمار جائز قبل ہے۔ ذکر ہوتا ہے، تو پھر اضمار قبل ذکر ہوتا ہے۔ ہاں ہاں جی، جو جائز نہیں۔ البتہ ضمیر کا مرجع لفظاً ضمیر ہے، بعد ہو، لیکن رتبتاً کے اعتبار سے پہلے ہو تو جائز ہے۔ جیسے شاعر کا قول ہے۔ ہاں جیسے سر یہ تو مشکل ہے، جزان پتہ نہیں سر یہ کیسے ہے، نہیں آپ میں تو پڑھ لیتے کہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہا نا، آپ کیسی کتاب ہے یہ؟ اس میں کم از کم کتاب تو بندہ صحیح دے دے اس کو دے گا۔ سر یہ نا میں نے نا کسی سے لی ہے کتاب پڑھنے کے لیے۔ تو بے شک بندہ ٹھیک تو کرے نا۔ اب میں مثال کو کیسے، مجھے تو بالکل موبائل میں نظر بھی نہیں آ رہا۔ بہرحال اتنا بس آپ سمجھو نا، اس کو تو آپ پھر پڑھے، لیکن بس ضعف تعریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ نحوی قانون کے مطابق نہ ہو، یعنی اس میں اضمار قبل ذکر ہو، لفظاً بھی ہو اور رتبتاً دونوں اعتبار سے وہ ہو، تو پھر وہ ٹھیک ہو، وہ نہیں رہتا، جیسے کہ اس شعر میں ہے، لیکن یہ تو ہمیں میرے کو نظر ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی سر، پھر اس کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں۔ ابو ہیلان کے بیٹوں نے اس کے بوڑھے ہونے کے بعد اور اچھے سلوک کے باوجود ایسا بدلہ دیا جیسے سلمان نامی معمار کو بدلہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تو ہو گیا۔ دوسرا جو ہے نا تاکید ہے۔ تاکید کا معنی کیا ہے؟ یعنی فساد فی الکلام، تاکید کا نہ ہونا بھی ہے۔ ہاں جی، جی مراد معنی پر کلام، تاکید مرادی معنی پر کلام کی دلالت خفی پوشیدہ ہو، اور یہ پوشیدگی یا تو لفظی اعتبار سے ہوگی جیسے تقدیم یا تاخیر، یا فصل کے سبب سے ہونے سے تاکید لفظی ہاں کیا مطلب ہے؟ تاکید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ فساد فی الکلام اگر ہو تو اس میں تاکید کا نہ ہونا بھی ہے، اور تاکید سے مراد یہ ہے تاکید یعنی مرادی معنی کلام کی کیا لکھا ہے؟ تاکیدی فصل تاکہ تاخیر یا فصل کے سبب سے ہو۔ یعنی پورا معنی مجھے نظر نہیں، آپ کی کتاب بھی ایسی ہے۔ کا معنی کیا ہے؟ مرادی معنی پر کلام کی دلالت خفی پوشیدہ ہو۔ ہاں مرادی معنی کلام پر، یعنی کلام کا جو معنی ہوتا ہے نا، کلام کا جو معنی ہوتا ہے، ایک کلام ہے، ایک جملہ ہے، اس کا معنی کیا ہو؟ وہ پوشیدہ ہو یا پوشیدگی ہو، یا تو لفظی اعتبار سے اور یا معنوی ہے نا، یہ لفظی اعتبار سے، جیسے تقدیم اور تاخیر یا فصل۔ ٹھیک ہے کے سبب سے۔ ہاں تو اس کو کیا کہا جائے؟ تاکید لفظی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔